العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة البقرہ آیت نمبر 21. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے کچھ پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ساتھ کئی طرح کے پھل تمہاری روزی کے لیے پیدا کیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اللہ کے لیے کسی قسم کا شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے بھی ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم اس بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل ایک سورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ سے ڈر جاؤ، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری تمہید ہے قرآن پاک کی. جو ابتدائی آیات ہیں، قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، تو قرآن پاک سارے کا سارا وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پھر قرآن پاک کو ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے لوگوں کی اقسام بیان کی، متقی لوگوں کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا، اور پھر منافقوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ تین طرح کے لوگ اللہ رب العزت نے تین طرح کی اقسام لوگوں کی بیان فرمائی ہے۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے، لوگوں کی اقسام کئی طرح کی ہوتی ہیں، رنگ و نسل کے اعتبار سے، وطن کے اعتبار سے، مختلف اعتبار سے کئی اقسام ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے نہ رنگ کو دیکھا، نہ وطن کو دیکھا، نہ قوم کو دیکھا، کس کو دیکھا؟ مذہب کو دیکھا، کہ اختیار کس کو کیا۔ جس نے اللہ رب العزت کی بات مانی، اللہ رب العزت کا وہ ہے، اور جس نے اللہ کی بات نہ مانی، بھلے وہ جتنا بھی خوبصورت ہو، علاقہ اس کا بہت اچھا ہو، انبیاء کی نسل سے اس کا تعلق ہو، جو کچھ بھی اس کے پاس موجود ہو، لیکن ایسا انسان وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے جو تقسیم کی ہے وہ مذہب کے اعتبار سے کی ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ ہے، یا ایھا الناس کا لفظ اللہ رب العزت نے بولا، اے لوگو، اس میں سارے کے سارے لوگ شامل ہیں۔ ہر اعتبار سے ذرا بات الگ الگ ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ بات واضح ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں جو متقی لوگ ہیں وہ آگے، متقی لوگوں کے لیے اس آیت مبارکہ میں پیغام کیا ہے کہ تم جو اچھی عادات اختیار کر رہے ہو، اللہ رب العزت سے تقوی اختیار کر رہے ہو، ڈر رہے ہو، تو اپنی اس عبادت پر استقامت اختیار کرو۔ یہ آیت مبارکہ ان کے ساتھ بھی خطاب ہے۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو گناہ گار ہیں، ان کے لیے بھی اس آیت مبارکہ میں پیغام ہے کہ اپنے گناہوں کو چھوڑو اور خیر کی طرف پلٹ آؤ۔ تمہارے دلوں میں، اذہان و قلوب میں جو اسلام کے بارے تردد ہے، وہ تردد ختم کرو اور اسلام پر ثابت قدمی اختیار کرو، عبادت خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاری رکھو۔ اور تیسرے نمبر پر جو منافق لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ دوگلی پالیسی جو ہے، دوگلا پن جو ہے، اسے چھوڑ دو، اور خالصتاً اسلام جو ہے وہ صرف اوپر اوپر سے نہیں بلکہ اندر سے بھی اسلام جو ہے اس کو قبول کر لو اور اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف پلٹ آؤ۔
اسی طرح جو کافر لوگ ہیں وہ بھی یہاں الناس میں شامل ہیں، اور ان کو بھی دعوت ہے کہ اپنا کفر چھوڑو، سارے کے سارے معبودان باطلہ جو تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لہذا سب کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس پر کاربند ہو جاؤ۔ پھر اس میں اللہ رب العزت نے رب کا لفظ بولا ہے، اعبدوا ربکم۔ اللہ تعالیٰ کے کئی اسماء ہیں، یہاں لفظ اللہ بھی آ سکتا تھا، الرحمن بھی، اور دیگر بھی کئی آ سکتے تھے۔ لفظ رب ہی کیوں آیا؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ رب کا مطلب پالنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا اعبدوا ربکم، اس میں اللہ رب العزت نے گویا ایک دعویٰ پیش کیا ہے اور ساتھ اس کی مختصر دلیل بھی دی ہے۔ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اور دلیل کیا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والی ذات اور تمہاری دیکھ بھال کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت، گویا پالنے والی ذات، داتا کا لفظ اگر کسی کے ساتھ آ سکتا ہے تو وہ رب کبریا کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ تم عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرو، وجہ کیا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب بننے کے لائق ہی نہیں، کسی کے اندر یہ عادت ہی نہیں، کسی کے اندر یہ وصف ہی نہیں کہ وہ لوگوں کے حالات واقعات کو جان سکے۔ علی کل حال اعبدوا ربکم جو ہے اس کا معنی عبداللہ ابن عباس جو صحابہ کرام میں مفسر قرآن ہیں انہوں نے اس کا معنی کیا ہے ای وحدوا ربکم، اپنے رب کو ایک مانو۔ اعبدوا ربکم کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رب کو ایک مانو، گویا عبادت میں اللہ رب العزت کو یکتا سمجھو، اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھو۔ یہ ساری کی ساری بات، اور ساتھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، یہ وجہ ہے، اور والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا تھا۔ یہاں پہلے لوگوں سے مراد پہلی اقوام ہیں، پہلی امتیں ہیں، اور انسان کے جو باپ دادا ہیں ظاہر ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، لیکن زیادہ اعتبار یہاں پہلی امتوں کا ہے، تبھی تو اللہ رب العزت نے من قبلکم کا لفظ بولا ہے، من بعدکم کا لفظ نہیں بولا۔ یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ ختم نبوت کی طرف ایک لطیف اشارہ بھی ہے کہ تم سے پہلے تو اقوام کئی گزر چکی ہیں، لیکن تم سے بعد کوئی قوم نہیں آنے والی، تم سے بعد کوئی اور امت نہیں آنے والی، تو یہ آخری امت ہے۔ یہ ختم نبوت کی بھی اس حوالے سے بڑی زبردست دلیل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی بات تم لوگوں نے اس لیے کرنی ہے کیونکہ اس نے تمہارے لیے سارے انتظامات کیے، پیدا کرنے کے بعد کسی اور کے سپرد نہیں کر دیا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں کوئی چیز بناتے ہیں لیکن اس کی مکینکی کرنا یہ ان کے پاس اس کا فن نہیں، چیز تیار کر دیتے ہیں لیکن بعد میں اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی مینجمنٹ کرنا وہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ نے پیدا کیا لیکن اللہ اب الگ ہو گیا، انتظامات اللہ نے سارے سپرد کر دیے کسی فرشتے کے، فلاں فلاں کے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت وہ خالق بھی ہے اور وہ رب بھی ہے، پیدا بھی اس نے کیا اور انتظامات انسان کے لیے سارے کے سارے وہ اللہ رب العزت نے کیے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے کہا یہ زمین جس پر تم رہتے ہو یہ بچھونا کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا۔ آسمان کو تمہارے لیے چھت کس نے بنایا؟ وہ ہم نے بنایا۔ پھر آسمان سے پانی اتار کر تمہاری روزی کے لیے مختلف انواع و اقسام کی جو چیزیں زمین سے اگائی یہ ہم نے اگائیں۔ تو سارے انتظامات اللہ رب العزت نے کیے ہیں۔ جب سارے کے سارے انتظامات اللہ رب العزت نے کیے، یہ سارے کے سارے آفاقی انعامات ہیں، تو یہ آفاقی انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ تو جب سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اب تقاضا کیا اللہ تعالیٰ کا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ بناؤ۔ جب سارے کام اللہ کے ہیں، کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور یہ ظلم کی سب سے بڑی قسم کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو اختیارات ہیں انسان اوروں کے اندر بانٹ دے، کھائے پیے اللہ تعالیٰ کا۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل کے بغیر رکھ دینا۔ اب محل کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر کسی اور کی طرف چلے جانا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑی ظلم کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ ان آیات کا تعلق کس کے ساتھ ہے کہ شرک کی اللہ رب العزت نے تردید فرمائی ان دو آیات میں، اور ساتھ ہی ساتھ توحید کی لوگوں کو دعوت دی ہے۔ اور اس سے آگے جو دو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت اللہ رب العزت نے دی ہے۔ کیا کہا؟ شروع میں کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ تو اللہ رب العزت نے بات فرما دی۔ اب فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم اس میں شک میں ہو جو ہم نے اس پیغمبر علیہ السلام پہ نازل کیا ہے، ہم نے تو کہہ دیا کہ لا ریب کتاب ہے، لیکن اگر تمہیں اس میں کوئی شک گزرتا ہے اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ یہ دعویٰ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 3 مقامات پہ کیا ہے۔
سب سے پہلے تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے کہا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ساری کتاب لانے کا دعویٰ کیا کہ اگر تم کسی شک میں ہو جس طرح کا قرآن ہم نے نازل کیا ہے تم اس طرح کا ایک قرآن بنا کر دکھاؤ. اسی طرح سورہ ہود میں پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ قل فأتوا بعشر سور مثلی مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. چلو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ اور اللہ رب العزت کے سوا جنہیں تم اپنا بڑا بڑا سمجھتے ہو ان سب کو اکٹھے کر لو اور سارے اکٹھے ہو کر چلے 10 صورتیں بنا کر دکھائیں. نہیں بنا کر دکھائیں. پھر اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں ایک اور چیلنج کیا. وہ کیا تھا؟ قل فأتوا بسورۃ مثلی وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اس جیسی ایک سورت بنا کر ہی لے آؤ. یہ 3 چیلنج کیے گئے تھے مکہ میں. اور یہ سورہ مبارکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں البقرہ یہ مدنی سورت ہے. گویا مدینے میں آ کر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو بڑے چیلنج تھے کہ اس جیسا پورا قرآن لاؤ یہ 10 صورتیں بنا کر لاؤ یہ 2 باتیں بھی ختم کر دی. کہا چلو ایک سورت جو ہے وہ بنا کر دکھاؤ. اب دیکھیں سورۃ الاخلاص چھوٹی سورت ہے اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے. 3 آیات پر مشتمل ہے. یہ 3 آیات اس وقت بھی کسی کو جسارت نہیں ہوئی اور آج بھی نہیں ہوئی اور رہتی دنیا تک ہو بھی نہیں سکتی کہ کوئی 3 آیات جیسی کوئی ایک سورت بنا کر دکھائے. کتنا بڑا چیلنج ہے یہ. اللہ رب العزت کا چیلنج آج تک برقرار ہے اور کوئی شخص بھی خواہ وہ انسان ہو جن ہو اور بڑے سے بڑا ہی کیوں نہ ہو حتیٰ کہ سارے کے سارے اللہ نے کہا قرآن میں کہ انسان اور جن سارے مل جائیں سارے مل کر بھی 3 آیات جیسی کوئی ایک سورہ مبارکہ نہیں لا سکتے. اللہ رب العزت نے دعوت دی وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے سوا جتنے تم حمایتی بنائے پھرتے ہو لے آؤ سب کو اکٹھے کرو اور بنا کر دکھاؤ. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور کر بھی نہیں سکتے ایسا نہ کیا اور تم کر بھی نہیں سکتے تو پھر آگ سے ڈر جاؤ. وہ آگ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. دنیا کی آگ کیا ہے؟ انسان کو اگر آگ میں آپ ڈالیں تو اس کے ساتھ آگ بجھ جاتی ہے. انسان کا وجود ایسے کا ہے یا تو آگ ساری کی ساری بجھ جائے گی یا پھر بہت زیادہ وہ مدن پڑ جائے گی. یہی معاملہ پتھروں کا ہے. لیکن جو جہنم کی آگ ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم. تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. اور یہ جو جہنم کی آگ ہے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ وہ آگ ہے کہ انسانوں کے جسم کے ساتھ یہ مزید بھڑکے گی اور اسی طرح جو پتھر ہیں ان کے ساتھ یہ مزید اللہ رب العزت اس آگ کو وہ بھڑکا دے گا. تو یہ انسان جو ہے وہ بھی اس کے اندر جائیں گے اور پتھر جو ہے اس حوالے سے مفسرین کی جو رائے ہے قرآن پاک سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. تم اور جنہیں تم اللہ رب العزت کے سوا پکارتے ہو وہ جو بت تم نے بنائے ہوئے ہیں تم دونوں جہنم کا ایندھن ہو. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے بت بنائے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان بتوں کو بھی جہنم کے اندر جمع کرے گا تاکہ ان کو زیادہ تکلیف در تکلیف یہ بات ہو کہ ہم تو اس کو ساری زندگی پکارتے رہے یہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں آیا ہوا ہے. حالانکہ پتھر کا کام نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت اس کو بھی پتھر کو بھی جہنم کے اندر لے کر جائے گا تاکہ ایسے لوگوں کے لیے حسرت ہی حسرت ہو. ساتھ اللہ رب العزت نے کہا یہ جو آگ ہے اعدت للکافرین یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل جہنم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ہی تیار کی ہے. یہ ہے ہی کافروں کے لیے. کوئی مومن اگر جہنم میں جائے گا بھی تو وہ کسی کفریہ حرکت کی وجہ سے جائے گا کہ وہ کفریہ حرکت کرتا رہا جس بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا. وہ بات پھر الگ ہے کہ مومن آدمی کبھی بھی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ اس کی جو سزا بنتی ہے وہ سزا دینے کے بعد اس کو بہرحال جنت کا جو داخلہ ہے وہ نصیب کرے گا. لیکن یہ بات معلوم ہوئی کہ کفریہ جو کام ہے ان کے ساتھ جہنم کی آگ انسان پہ واجب ہوتی ہے. تو جتنے کفریہ کام ہیں انسان کو ان کاموں سے بچنا چاہیے. تو آج ہم نے 4 آیات پڑھی. پہلی 2 آیات کا تعلق شرک کی تردید کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کی طرف دعوت پر مشتمل ہے اور دوسری 2 آیات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی دلیل ہے. اگر کوئی نہیں لاتا تو اللہ رب العزت کا چیلنج ہے جو آج تک پورا نہیں کیا جا سکا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.